اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ کہف اور آیت نمبر 47, 48 اینڈ 49. 3 آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. 49 کے اوپر 6th سیکشن جو ہے یعنی 6واں رکوع وہ ختم ہوگا. تو یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اپنا یہ سوری کیا ہے 47. ہاں آیت نمبر 47 ہم شروع کر رہے ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اب آیت نمبر 47 جو ہے اس میں اللہ یہ بتلا رہا ہے وہ یوم اور اس دن، وہ دن بہت بڑا دن ہے کیپٹل ڈی سے، وہ دن نسیر الجبال، الجبال جو ہے یعنی کہ پہاڑ، جو پہاڑ اللہ نے بنایا ہے اس کے لیے ہم سب کے دماغ میں یہ چیز تو ہے نا کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر فرملی فکسڈ ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ نہ شیک ہوتے ہیں نہ ہٹتے ہیں نہ اپنی جگہ بدلتے. ہم یہی جانتے ہیں نا پہاڑ کے بارے میں، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن، وہ جو دن ہے نا اس میں نسیر الجبال، ہم ہٹائیں گے پہاڑ کو. اللہ کہتا ہم ہٹائیں گے پہاڑ کو، یعنی پہاڑ جو ہے وہ ایسے سامنے چل رہے ہوں گے، یہاں سے وہاں چلے گئے. یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃً، اور آپ دیکھو گے زمین کو. ترا کا مطلب ہے آپ دیکھو گے. وتری الارض بارزۃً، اور زمین کو دیکھو گے آپ، اس کے ہائیز اس کے لوز سب ختم. اب پورا کے پورا ایک چٹیل میدان کی طرح پلین ہے، نہ اس کے اندر کوئی اس کے لینڈسکیپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ کوئی برج فلانا اور برج فلانا یہ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی کلاک ٹاور، نہ کچھ بھی نہیں دکھنے والا، سب ختم. نہ تو وہاں پر کوئی چیز ہوگی ایسی کہ جیسے اسکائی اسکریپرز ہیں، اور یا پھر کہیں پر کوئی ندیاں بہ رہی ہے، کہیں کوئی پہاڑ ہے، نہ اوپر نہ نیچے، کچھ بھی نہیں، سب ختم. زمین جو ہے اس کو کھینچ کے بالکل چپٹی کر دی جائے گی. سارے لوگوں کو فٹ ہونا ہے نا اس میں. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور جمع کریں گے ہم ان کو، ہم ان سب کو جمع کریں گے. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کو اللہ وہاں جمع کرے گا. اور پتہ ہے جب اللہ وہاں جمع کرے گا تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کی بات میں نہیں کر رہی، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوں گے جو یا تو ظالمین لوگ ہیں یا کافرین ہیں یا مشرکین ہیں، جو بھی ہے، تو وہ تمام لوگوں کو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی. ان کو اپنے ٹپی ٹوز کرتے نا، ٹوز پہ کھڑے ہونا پڑے گا، صرف اتنی ہی جگہ ملے گی. اب کھڑے رہو ایسے ہی جب تک تمہارا حساب ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے. ربنا لا تجعلنا منہم وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. اور اللہ کہتا ہے کہ فلم نغادر منہم، ان میں سے کسی کو بھی اللہ چھوڑے گا نہیں، مس آؤٹ نہیں کرے گا، لیو آؤٹ نہیں کرے گا کسی کو بھی. اللہ نے بتا دیا ہر ایک کا کھڑے ہونا، جمع ہونا، حساب ہونا
وہ ہوئے گا. ایک کو بھی اللہ نہیں چھوڑنے والا, ایک کو بھی, کیونکہ احدا اینی ون, کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا اللہ. On the day we shall remove the mountains and you will see the earth as a level stretch. And we shall gather them all together, nor shall we leave out any one of them. Iski note ہے 2388. On the day of judgment, قیامت کے دن, فیصلے کا دن, none of our present landmarks will remain. آج جو بھی بڑی بڑی جو بھی ہے دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو وہ کچھ بھی نہیں رہے گا, سب ختم. اس کے بعد آیت نمبر 48. وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. وَأُرِدُوا, اور ان کو لایا جائے گا, جیسے بولتے نا بادشاہ کہتا نا پیش کرو سب کو, مجرم کو پیش کرو, تو وہ وَأُرِدُوا, تو ان کو لایا جائے گا عَلَى رَبِّكَ. جب اللہ یہ ربے کا کہہ رہا ہے اور تمہارا رب آپ کا رب, یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا ایک طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ الگ. وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ, یعنی اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اور سب کو لایا جائے گا. اب سوچو اتنے بڑے بڑے زلزلے آ رہے ہیں, پہاڑ موو ہو رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے پہاڑ, جیسے کہ کوئی روئی, وہ جو کاٹن ہوتا ہے نا اس کی طرح. تو اب سوچو بندے, یعنی کہ مطلب جب زلزلہ طوفان ایسی سب چیزیں ہوتی ہے تو لوگ سکون سے کھڑے ہوتے ہیں کیا صف باندھ کے. رب کا صفل, صفن کا مطلب ہے صف باندھ رہا نا, تو کیا سب لوگ صف باندھ کے کھڑے ہوں گے کہ کیوس ہوئے گا وہاں پہ, چلم چلی, بھاگم دوڑی, اور کوئی کیسے بھی جا رہا ہے, کوئی رائٹ پہ جا رہا ہے تو کوئی لیفٹ پہ جا رہا ہے, اس کو کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہاں پہ ان سب کو آپ کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا صف بنا کے, ان رینکس بنا کے. اور وہ صف کیسی ہوگی وہ ہم جانتے ہی نہیں, وہ جب ہم دیکھیں گے تبھی ہمیں پتا چلے گا کہ وہ صف کس طرح کی صف ہوگی. ہم دنیا میں جیسے سمجھتے ہیں اس طرح کوئی اور ہے, کیا ہے وہ صف کا, تو یعنی ایک طرف کیوس ہو رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ صف باندھ کے آ جاؤ, چلو صفا لقد جئتمونا. اللہ کہتا ہے لقد جئتمونا, تو آ گئے ہو نا تم, اب تم سب کے سب آ گئے ہو نا. جئتمونا ہمارے پاس, نا مینس ہمارے پاس. کما, اب یہ جو ادھر کا جو ہے اور پھر ماں ہے, تو اب یہ بولتے وہ سمپل ایسا نہیں ہے کہ تم بولو جئتمونا کما خلقناکم, ایسا نہیں ہے وہ کہ تم آ گئے نا اب جیسے کہ, تو وہ جیسے جو کما ورڈ ہے نا اس کو اللہ جس طرح بولے گا نا وہ ایسا ہوگا کہ جسے ایک دم جیسے ایک زور سے غصے سے ہوتا ہے نا, کما خلقناکم. اب میں تو کتنا بھی چلا کے بولوں تو وہ بات نہیں آئے گی نا, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آئیڈیا دے رہی ہوں. کا ماں, تو یہ جو ہے یعنی آ گئے ہو نا اب تم, خلقناکم جس طرح میں نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا, اول مرہ پہلی مرتبہ جس طرح میں نے تمہیں بنایا تھا, آ گئے ہو نا تم اسی حالت میں. بل زعمتم, نہیں مگر تمہیں تو یہ زوم ہو گیا تھا. زعم یعنی کہ مطلب
ایک جیسے کہ انسان جو اسیوم کرے یعنی فالسلی جھوٹا اس کا جو بھی تصور خیالات ہے اس کے، تو اللہ کہتا ہے بل زعمتم، لیکن تم نے تو یہ سوچا تھا لن نجعل لکم موعدا، کہ لن نجعل، ہم نہیں کر سکیں گے، یہ ہم نے جو بات بولی ہم وہ پوری نہیں کر سکیں گے، اور جو تم نے جو سوچا کہ لکم موعدا، کہ وہ موعدہ جو ہے اپوائنٹڈ جو بھی وقت اللہ سے ملاقات کا، وہ اللہ کبھی ایسا کچھ ہونے والا نہیں، کرنے والا بھی نہیں ہے. تم نے تو یہ سوچا تھا نا، تمہارے دماغ میں تو یہ تھا. تو اللہ یہاں پر دیکھو ایک ایک چیز کو اتنی چھوٹی سی آیت میں بول رہا ہے کہ اس میں سب کچھ بول دیا اللہ نے، کہ سب باندھ کے سب کو میرے رب کے سامنے آپ کے لایا جائے گا، اور پھر اللہ وہاں سے ایک اناؤنسمنٹ ہوگا کہ آگے ہونا تم اب ویسے ہی جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا. یعنی کہ مطلب وہ بیڑ ہوں گے، یعنی تو اب سوچو کہ حضرت عائشہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں حدیث کو کوٹ نہیں کر رہی ہوں ورڈ کے ساتھ اس کے، میں صرف اس کا خالی جسٹ بتا رہی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتنا ایسا ہوگا اس وقت حال سب کا، اور کتنے وہ ہارر میں ہوں گے، کتنے دہشت زدہ ہوں گے کہ کون کسی کو دیکھ سکتا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ ان کو فکر ہو گئی کہ یا رسول اللہ جیسے مرد بھی ہوں گے وہاں پہ اور پھر عورتیں بھی ہوگی تو کیا تو یعنی دیکھیں گے ایک دوسرے کو؟ بولے نہیں، وہ حالت میں ہوں گے ہی نہیں کہ دیکھے، اتنے دہشت زدہ ہوں گے سب کے سب. اینڈ دے ول بی مارشلڈ بفور یور لارڈ ان رینکس ود دا اناؤنسمنٹ ناؤ ہیو یو کم ٹو اس بیئر ایز وی کریٹڈ یو فرسٹ and you thought we shall not fulfill the appointment made to you to meet us. دیکھ لو اس کی نوٹ ہے 2389. We shall stand as we were created. جس طرح ہم کو بنایا گیا تھا ہم ویسے ہی کھڑے ہو جائیں گے. With none of the adventitious possessions that we collected in this life, which will have vanished. جو ہم نے اپنے لیے کیا کیا جمع کیا، ہماری یہ چیزیں، یہ ہمارا پوزیشن ہے، یہ ہے ہماری ساری چیزیں، یہ ایک سے ایک ہم نے کہاں کہاں سے منگوائی، اور کیسی کیسی خوبصورت مہنگی چیزیں انمول ہم نے سجاوٹ کی، دکھاوا کیا، یا جو بھی تم نے سب کیا، اب وہ سب کے سب کہاں گئی؟ پھر ہو گئی، غائب، سب کا سب غائب. اس لیے کہ اب کوئی چیز ہے ہی نہیں نا زمین پر، زمین تو چٹیل میدان ہے، تو کہاں گیا سب ہو گیا غائب ہو گیا. اس کی دوسری جو نوٹ ہے وہ ہے 2390. The skeptics will now at length be convinced of the reality which will be upon them. اور وہ لوگ جو مین میخ نکالنے والے ہر بار یعنی کہ مطلب شک و شبہات میں پڑے رہنے والے، اب وہ جو نظارہ سارا دیکھ رہے ہیں نا، حقیقت ان کے سامنے آ چکی ہے، تو اب وہ کنونس ہو گئے ہیں، اب وہ سمجھ گئے کہ نہیں بھائی یہ جو بھی ہم سن رہے تھے وہ سب کچھ سچ تھا، ہم کچھ غلط ہی سمجھ رہے تھے. لیکن اب ان کو وہ ریالٹی چیک تو مل ہی گیا نا. اب ہے آیت نمبر 49. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اب یہ آیت ہے وہ 49 جو ہے، یعنی کہ مطلب یہاں پر اس آیت پہ چھٹا رکوع جو ہے ختم ہوتا ہے. وہ وضع الکتاب، اور سامنے رکھ دی جائے گی کتاب. کتاب کون سی ہے؟ اعمال نامہ، ہر بندے کا اعمال نامہ. وہ وضع الکتاب، رکھ دیا جائے گا سامنے، لو پڑھو اپنا اعمال نامہ. آج کے دن تم خود ہی کافی ہو پڑھنے کے لیے، پڑھو.
ووضع الکتاب فتر المجرمین، لیکن مجرمین لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے بہت ہی مشفقین، یعنی اتنے ٹیرر میں ہوں گے وہ، اور اتنے دہشت زدہ ہوں گے مجرمین لوگ، سنفل پیپل، وہ ظالمین لوگ، یعنی وہ مجرم لوگ جو ہیں، اب وہ جو ہے وہ ہے بہت گھبراہٹ میں، بہت ٹیرر میں ہے۔ المجرمین مشفقین مما فیہ، جو اس کے اندر دکھ رہا ہے ان کو، اعمال نامے میں دکھ رہا ہے ان کو، بک آف ڈیڈز، اس میں نظر آ رہا ہے ان کو جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہ سامنے دکھ رہا ہے بھائی۔ تو اب کیا ہوگا، ان کے ہاتھوں کے طوطے تو اڑی جائیں گے نا بھائی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، اپنے آپ کو کوستا نا بندہ اپنے آپ کو، تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو کوسیں گے، یعنی کہ کرس کریں گے، یا ویلتنا، یعنی ارے کہ مطلب کیوں نہیں میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، یا ویلتنا مالی، کیا ہے یہ کیا ہے، حاضل کتاب، اس کتاب میں، مالی حاضل کتاب، تو اس کتاب کے اندر کیا ہے بھائی، کہ یہ بک، یہ کتاب وہ اعمال نامہ ہے ایکچولی، لا یغادرو، چھوڑا نہیں اس نے ایک بھی، صغیرتن، ہمارا چھوٹا سا بھی اعمال نہیں چھوڑا، ایک چھوٹا سا تھا بھائی، ہم نے فلانے شخص کو جھڑکی دی تھی، یا اس کو کھینچ کے تھپڑ مارا تھا، اور یا تو پھر ہم نے اس کا کچھ چھین لیا تھا، یا اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا تھا۔ تو انسان کرتا تو بہت کچھ ہے کرنے کو دنیا میں، اس کی نظر میں وہ بہت چھوٹا ہے، تو وہ جو چھوٹا سا اس نے جو بھی سمجھ رہا تھا کہ کیا ہے، لا یغادر صغیرتن، چھوٹا کو بھی نہیں چھوڑا اس کتاب نے، وہ بھی وہاں پہ درج ہے، لکھا ہوا ہے، اور ولا کبیرتن، اور وہ جو بڑے بڑے گناہ کی کبیرہ وہ بھی لکھے ہوئے، فکر مت کرو سب لکھا ہوا ہے اندر، اللہ احصاہا، یعنی سوائے اس کے کہ وہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ یعنی اکاؤنٹ اس کا لیا جائے گا، حساب، اللہ احصاہا ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ نہیں پائیں، اور وہ لوگ نہیں پائیں گے، یعنی کہ مطلب ووجدوا ما عملوا حاضر، سوری، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ وہاں پر حاضر پائیں گے، یعنی کہ مطلب اس چیز کو وہاں موجود پائیں گے، ووجدوا ما عملوا، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے دنیا کے اندر، انہوں نے جو اعمال کیے، تو جو بھی انہوں نے اعمال کیے، عملو یعنی جو انہوں نے اعمال کیا، وہ سب کا سب وہاں پر اس کتاب کے اندر حاضرہ موجود پائیں گے، یعنی سامنے ہے، پیش کیا ہوا، کیونکہ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے بھئی جن کو سیدھے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ ملا، وہ تو بہت خوش قسمت ہوں گے، اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین، لیکن کچھ وہ لوگ ہوں گے نا جن کو الٹے ہاتھ میں ملا ان کا اعمال نامہ، لیکن الٹے ہاتھ میں بھی کیسے، وہ الٹا ہاتھ بھی تمہارے پیٹھ کے پیچھے ہے، وہ پیٹھ کے پیچھے سے مل رہا ہے، یعنی ابھی یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا، لیکن پتا چل گیا کہ پیٹھ کے پیچھے سے ملا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ گون کیس ہے، گیا۔ تو اب وہ بندے کا کیا حال ہوگا سوچو، اور اب اس کے سامنے اس کو رکھا گیا، یعنی اب وہ دیکھ رہا ہے اس کو، ارے باپ رے، نہ چھوٹا نہ بڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا بھئی، یہ کیا ہے، کیسے چھوڑا جائے گا، تم جس کو چھوٹا سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے وہ چھوٹا نہ ہو، تم جو ایک سے ایک بڑی بڑی چیز کر رہے تھے لیکن تمہاری نظر میں وہ چھوٹی سی تھی، چھوٹی سی۔ تو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ جو بھی اعمال تھا ہم سامنے حاضر پائیں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب، اللہ کس کو کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، یعنی آپ فکر مت کریں، آپ کے ساتھ جس نے جو جو کیا
قریش مکہ کے اندر جن لوگوں نے بھی جو بھی آپ کے ساتھ کیا، اب ہم ان کا حساب چکتا کریں گے، فکر مت کریں. آپ کے ساتھ جس نے جو جو کیا اب وہ حساب ہم لیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب جو ہے، اللہ مجھ سے کہہ رہا نا، آپ کا رب جو ہے وہ کسی کو بھی نا انصافی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ بھی. اگر وہ سزا کا مستحق ہے تو ہی اس کو سزا ملے گی. And the book of deeds will be placed before you, and you will see the sinful in great terror because of what is recorded therein. They will say, "Ah, woe to us! What a book is this! It leaves out nothing small or great, but takes account thereof. They will find all that they did placed before them, and not one will your Lord treat with injustice." اس کی نوٹ ہے 2391. پرسنل ریسپانسبلٹی. جو اللہ نے ہر انسان کو پرسنل ریسپانسبلٹی کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اس کی خود کی ذمہ داری ہے، اس کو کرنا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجا ہے. اور اگر وہ نہیں کر رہے وہ، یا پھر کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ چل میری ذمہ داری ہے لیکن چلو نا اب اس کے اوپر ڈال دو، تو وہ چیز کا اب حساب دینا پڑے گا. پرسنل ریسپانسبلٹی فار آل ڈیڈز ان دس لائف ول دین بی انفورسڈ. اب اس کو نافذ کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں تو انسان اپنی مرضی چلا لیتا نا، کہ ذمہ داری تو اللہ نے دے کے بھیجا لیکن نہیں، اٹھانے کا نہیں ذمہ داری ہم کو. ہم کیوں اٹھائے؟ ہم دوسرے کے اوپر ڈالیں گے، دوسرے کے گلے میں ڈالیں گے. بٹ اٹ ول بی ڈن وتھ پرفیکٹ جسٹس. مگر وہاں پر اس کو برابر صحیح معنوں میں جو عدل اور انصاف کے ساتھ کیا جائے گا. ایکسپریسڈ ان دا فارمز آف دس ورلڈ. اس دنیا کی زندگی کے اندر اٹ ول اماؤنٹ ٹو اے کلیئر اسٹیٹمنٹ آف آل وی ڈیڈ ان دس لائف. ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا کی زندگی میں کیا وہ سب کا سب آئے گا ایک صاف کلیئر اسٹیٹمنٹ کے روپ میں. The record will be put before us to convince us. اور چونکہ لوگ یہ نہ بولے گئیں کہ نہیں ارے ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا بابا، ہمارا نام نہیں تو بابا نہیں. اسی لیے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے تمہارا اعمال نامہ. دیکھو اب اس کو. اب وہ اعمال نامہ کیا ہے؟ ایک بڑا سا جائنٹ کمپیوٹر ہے کیا جو ایک بٹن دبا اور سب آ گیا؟ ہاں، تو بندے کو تو پتا بھی نہیں چلتا اب کہ کوئی کب کہیں پر شرٹ کے اندر ہی کوئی بٹن کی طرح لگا ہوا ہے اس کا، اور اس نے اس کو دبا دیا، بندہ داخل ہوا اور وہ جو باتیں کر رہا ہے سب ریکارڈ ہو رہی ہے، اسے پتا بھی نہیں ہے. تو اب وہاں پر کیا ہونے والا ہے جو اس کو کنونس کرے گا، دیکھ تو نے یہ سب کیا ہے، دیکھ، تاکہ وہ انکار نہیں کر سکے. ایز اٹ ول بی اے پرفیکٹ ریکارڈ with no omissions and no wrong entries. نہ تو اس میں سے کچھ کینسل کیا جائے گا کہ کچھ کٹ ہو گیا، ارے میں نے فلانی بہت بڑی چیریٹی کی تھی وہ ادھر لکھی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. اور وہ جو رانگ انٹریز بھی نہیں ہونے والی ہے کہ جو تم نے نہیں کیا ہے وہ بھی لکھا جائے. اور تمہارے اگر گناہ ہے تو گناہ برابر لکھے جائیں گے، اور اگر تمہارے مطلب اچھی نیکیاں وہ بھی لکھی جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ کہیں کچھ کٹ کر دیا غلطی سے اور کہیں کسی اور کی رانگ انٹریاں ڈال دی. اٹ ول بی پرفیکٹلی کنونسنگ. بندے کو برابر دیکھ کر یقین آئے گا، وہ کچھ نہیں بول سکے گا. ویئر دیر از پنشمنٹ اٹ ہیز بین ارنڈ بائی دا رانگ ڈوئرز اون ڈیڈس. اور جہاں پر عذاب کی بات ہے، سزا کی بات ہے، تو وہ سزا اس رانگ ڈوئر نے یعنی کہ اس ظالمین لوگوں نے خود کمایا ہے. بھائی محنت کر کے کمایا ہے عذاب، یعنی محنت کر کے تم نے ایسے ڈیڈز کمائے جس سے کہ عذاب نازل ہو. تو جہاں پنشمنٹ کی بات آ رہی ہے تو وہ اس بندے نے، اس نے برابر اس کو کمایا ہے، وہ اس کا اعمال ہے. ناٹ امپوزڈ آن ہم انجسٹلی. اس کے اوپر زبردستی لادا نہیں ہے. کوئی اس نے نہیں کیا
کوئی جرم اور پھر بھی اس کے اوپر لادا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہوتا نا جو جرم نہیں کرتے اور وہ بیچارے مارے جاتے اور ظالم جو ہے وہ عیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں نہیں ہونے والا ہے. اور اب ہم پڑھیں گے اس کو آگے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.